صغیر صاحب اپنے بیٹے کبیر کے ساتھ ہمارے ہی محلے میں رہتے تھے۔ کچھ دنوں سے ان کی حرکتیں عجیب ہوتی جا رہی تھیں۔ ایک دن میں نے صغیر صاحب کو میڈیکل اسٹور پر دیکھا۔ میں نے دیکھا وہ نوزائیدہ بچوں کے لیے کچھ چیزیں خرید رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی، کیونکہ صغیر صاحب کی بیوی تو بہت عرصہ پہلے ہی فوت ہو چکی تھی، جبکہ ان کا بیٹا کبیر غیر شادی شدہ تھا۔ گھر میں ان کی صرف ایک بیٹی تھی۔ وہ لوگ 3 ساتھ رہتے تھے، مگر جب میں نے انہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی چیزیں خریدتے ہوئے دیکھا تو بڑی حیرت ہوئی تھی۔ میں صغیر صاحب کے پاس گئی، ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں مدد کر دوں۔ مجھے لگا شاید انہیں اپنی بیٹی کے لیے کچھ سامان چاہیے ہوگا، مگر وہ میری بات سنتے ہی چونک کر رہ گئے، یوں ہڑبڑا اٹھے جیسے کہ میں نے ان کی چوری پکڑ لی ہو۔ نہیں نہیں بیٹی، میں تو بس یوں ہی اسٹور سے اپنی دوا لینے کے لیے آیا تھا۔ صغیر صاحب نے بات چھپاتے ہوئے دوسری طرف منہ پھیر لیا، جبکہ مجھے لگا وہ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ بات بڑی حیرت کی تھی، لیکن میں نے نظر انداز کر دیا۔ سوچا کہ ان سے کیا فرق پڑتا ہے، کیا پتہ وہ واقعی یوں ہی چیزیں دیکھ رہے ہوں، لیکن میرا محض گمان نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے دیکھا تو صغیر صاحب نوزائیدہ بچوں کی کچھ چیزیں لے کر اسٹور سے نکل رہے تھے۔ مجھے بات بڑی عجیب لگی۔ گھر آ کر میں نے اپنے شوہر کو بتائی تو کہنے لگے، تم محلے کے ہر شخص پر نظر رکھنا چھوڑ دو۔ صغیر صاحب کی گھر میں صرف ایک بیٹی ہے اور بیٹا بھی کنوارا ہے، بھلا وہ کس کے لیے یہ چیزیں لے کے جائیں گے؟ نہ تو ان کی زندگی میں کوئی عورت ہے اور نہ ہی ان کے گھر میں۔ اپنے شوہر کی بات خاموشی سے سن لی تھی، مگر وہ دن کے بعد میں نے رشیدہ دائی کو گلی میں گھومتے دیکھا۔ میں نے دائی سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ رشیدہ دائی تو صرف بچوں کی پیدائش کے لیے ہمارے محلے میں آیا کرتی تھی، جبکہ آج کو تو ہمارے میکے میں کوئی بھی عورت پیڑ سے نہیں تھی۔ میں نے ان سے پوچھ لیا کہ کہنے لگی، بہن بس میں بتا نہیں سکتی، اور ویسے بھی میں جس کے گھر کیس کرتی ہوں اس کے ساتھ نمک حرامی نہیں کرتی۔ مجھے تو صاحب جی نے منع کیا ہے کہ میں کسی کو بھی اس بچے کی پیدائش کے بارے میں نہ بتاؤں، اور بہن اب تم نے مجھے دیکھ ہی لیا تو خدا کے لیے محلے میں یہ بات کسی اور کو مت بتانا کہ رشیدہ دائی آئی تھی، ورنہ سبھی کو پتہ چل جائے گا کہ میں کسی گھر میں گئی تھی، پھر خواہ مخواہ میرے لیے یہ معاملہ بددیانتی کا بن جائے گا۔ مجھے صاحب جی نے منع کیا ہے کہ میں کسی کو یہ بات نہیں بتاؤں۔ میں پریشان ہو گئی۔ مجھے لگا کہ یہ عورت خواہ مخواہ صغیر صاحب کے گھر سے ہی ہو کر آئی ہے۔ میں اپنے مین گیٹ کے پیچھے چھپ گئی۔ رشیدہ نے ادھر ادھر دیکھ کر پھر صغیر صاحب کے گھر کی طرف چل پڑی۔ اس نے گھر کے دروازے پر دستک دی، ادھر ادھر دیکھنے لگی، اور جیسے ہی دروازہ کھلا فوراً سے اندر داخل ہو گئی۔ مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی۔ اگر رشیدہ دائی اس محلے میں آتی تھی تو اسے ہمیشہ ہی سے مٹھائی دی جاتی تھی، پیسے دیے جاتے تھے، خوشی خوشی پورے محلے میں مٹھائی بانٹی جاتی تھی کہ کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ مگر اب یہ عجیب بات تھی کہ کسی کے گھر میں کوئی خفیہ اولاد ہو رہی تھی جو ہمیں بتائی نہیں جا رہی تھی۔ مجھے بھی بہت تجسس ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کل میں میٹھے چاول لے کر جاؤں گی، اگر کچھ ہوا تو مجھے معلوم ہو ہی جائے گا کہ صاحب کے ہاں کون سے حالات پیدا ہوئے جس کے بارے میں دوسروں کو بتا نہیں سکتے ہیں۔ میٹھے چاول پکائے اور ان کے گھر کے باہر پہنچ گئی۔ میں نے دروازے کی بیل بجائی، مگر دروازہ کھلتے کھلتے تقریباً 10 منٹ لگا دیے۔ میں نے خود کو بولا تھا، ان کے چہرے پر بے بسی کے آثار تھے اور سانس پھولا ہوا تھا جیسے کسی کھیت میں ہل چلا رہے ہوں۔ زبیر صاحب آپ کیوں نہیں آ رہے؟ میرا سوال پوچھتے ہی صاحب نے مجھے سلام دعا کرنا شروع کر دی۔ نہیں بیٹی، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ بس ذرا ایکسرسائز کر رہا تھا۔ آج کل تو سبھی لوگ موٹاپے سے بچنا چاہتے ہیں، اور تم تو جانتی ہو میں دل کا مریض بھی ہوں، اسی وجہ سے اپنا وزن کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ صغیر چچا نے یہ بات کہہ کر مجھے مطمئن کرنے کی کوشش تو کی تھی، مگر میرا شک ان کی حالت اور حلیے کو دیکھ کر مزید بڑھ گیا تھا۔ میں نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا، بس کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو میٹھے چاول دینے کے لیے آئی ہوں۔ کیوں بیٹا، میری بیٹی کو میٹھے چاول دینے کیوں آئی ہو؟ ان کی کون سی اسکول میں
पोजीशन आई है। सगीर चचा ने बड़ी अजीब सी बात की थी। नहीं, मेरा मतलब है मैं इनसे मिलने आई हूँ। बेटा, तुम्हारी उम्र तो बहुत ज़्यादा है, इससे तुम्हारी कब से दोस्ती हो गई जो तुम उससे मिलने आ गई? सगीर चचा का लिया दिया सा रवैया मुझे हैरान कर रहा था, मगर साथ ही तजस्सुस भी कर रहा था। अभी मैं वहाँ खड़ी ही थी कि अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। चचा सगीर ने एक नज़र मेरी तरफ देखा, एक नज़र अंदर को देखा। उनके चेहरे का रंग जर्द पड़ चुका था। बेटी, मुझे अभी किसी काम से जाना है, बहुत नींद आ रही है, असल में थोड़ा थक गया हूँ, मुझे इजाज़त दो। ये मीठे चावल मैं अपनी बेटी को दे दूँगा। चचा सगीर ये कहकर अंदर को चला गया, लेकिन मेरे तजस्सुस को हवा लग गई थी। अब तो मैं किसी सूरत चुप बैठने वाली नहीं थी। मेरा ख्याल था कि इस मोहल्ले में जो कुछ भी हो रहा था मोहल्लेदारों को पता होना चाहिए था, और ये हमारा बुनियादी हक था, क्योंकि चचा सगीर यहाँ पर एक किराएदार था और अक्सर औक़ात किराएदारों के बारे में मालिक मकान या फिर मोहल्लेदार भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि वो किसी दूसरे इलाके से आकर एक मोहल्ले में रहना शुरू कर देते हैं, तो इनको कबूल करना मोहल्लेदारों के लिए मुश्किल होता है। खैर, मैं वापस आ गई और आकर अपने शौहर को ये बात बताई तो वो गुस्सा हो गए। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? तुम क्यों सगीर और उसकी बेटी के पीछे पड़ी हो? मुझे लगता है कि तुम्हें इनके घर में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी हो गई है। तुम अपने घर पर ध्यान दो। मेरे शौहर ने ये बात कहकर मुझे चुप करवा दिया। मगर अगले ही दिन मैं पड़ोसन हुमा के पास गई और उससे कहा कि तुम किसी तरीके से पता करो कि यहाँ हो क्या रहा है। कल परसों रशीदा दाई को भी मैंने इस घर के आसपास मंडलाते देखा, और तो और वो इस घर में भी गई थी। कोई तो वजह होगी कि रशीदा दाई यहाँ पर आई, वरना इस मोहल्ले में तो कोई और औरत नहीं जिसका बच्चा होने वाला हो। चचा सगीर का घर बचता है, वहाँ कौन सी ऐसी औरत है जो नई नई माँ बनी है? देखो, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हम भी माँ बहनों और बेटियों वाले हैं। कल को अगर हमारे मोहल्ले में इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो गई तो हमारे लिए भी ख़तरे का बायस होगा। हुमा ने मेरी बात ध्यान से सुनी थी, बोली कि तुम बिल्कुल सही कहती हो, मुझे भी सगीर चचा का घर बहुत मशकूक लगता है। ये घर से तो बाहर निकलते ही नहीं, पहले तो फिर भी शाम के वक़्त वॉक करने बाहर आते थे, मगर अब बाप बेटा बिल्कुल घर में मुक़ीद होकर रह गए हैं। इनकी तो कोई ज़िंदगी ही नहीं रह गई। मुझे बताओ भला, हमारे घरों के मर्द तो घरों में आते ही नहीं है, वो तो अक्सर औक़ात घर से बाहर होते हैं, मगर इन लोगों को पता नहीं किस बात का खौफ है कि पूरा दिन घर में ही बैठे रहते हैं और बाहर भी नहीं निकलते। कोई काम तो करते होंगे ना? ये मैं अपने शौहर से कहती हूँ कि सारे मोहल्लेदार इकट्ठे होकर इन लोगों से पूछें कि इनके घरों में आखिर चल क्या रहा है। इस तरीके से तो हम यहाँ रहने की इजाज़त नहीं दे सकते। ये शरीफों का मोहल्ला है, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। कल परसों मुझे एक और औरत ने बताया कि यहाँ पर एक डॉक्टर भी आता है, और अक्सर वो रात के वक्त ही आता है और थोड़ी देर बाद वापस चला जाता है। डॉक्टर अपनी बड़ी सी गाड़ी में आता है। बताओ भला, इस बात की कोई तुक बनती है कि एक आदमी रात के वक्त इनके घर आता है और फिर वापस चला जाता है, और वो भी कभी 2 घंटे तो कभी 1 घंटा बैठा रहता है? इस बात का आखिर क्या मकसद है? हुमा ने मेरे कान भर दिए थे। मेरा शौहर तो इन बातों में नहीं पड़ता था, मगर हुमा के शौहर को मोहल्ले की खबर रखने का बड़ा शौक़ था। फिर शाम को जो तमाशा हुआ वो कोई आम तमाशा नहीं था। मोहल्ले के 4-5 आदमी इकट्ठे हो गए। उन्होंने चचा सगीर के घर पर दस्तक देना शुरू कर दी। चचा सगीर ने दरवाज़ा नहीं खोला। शायद इनको अंदाज़ा हो गया था कि मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए हैं, इसी वजह से उन्होंने दरवाज़ा खुद खोलने के बजाय मालिक मकान को फ़ोन कर दिया। कुछ ही देर गुजरी थी कि मालिक मकान साहिबे घर के बाहर खड़े थे। मोहल्लेदारों से पूछने लगे कि क्या हुआ। सब ने चचा सगीर की शिकायत कर दी। क्या बात है, आप सबको चचा सगीर से क्या शिकायत है? क्या वो किसी को तंग करते हैं? सब लोगों ने कहा कि नहीं, तंग तो नहीं करते, लेकिन इनकी हरकतें मशकूक हैं। चचा सगीर से पूछा गया कि क्या मशकूक हरकतें हैं? उन्होंने साफ कह दिया कि मैं तो अपने काम से काम रखता हूँ। तभी एक आदमी ने चचा सगीर से पूछा कि तुम्हारी बेटी कहाँ है? चचा सगीर जज्बाती हो गया और बोला, पागल तो नहीं हो गए आप? चचा सगीर गुस्से में बोला था, मेरी बेटी के बारे में मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? उसका बाप
میں ہوں، تم نہیں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کرنے کی؟ چچا صغیر جیسے اپنی بیٹی کے بارے میں بات کر رہا تھا، لگتا تھا کہ وہی جذباتی ہو رہا ہے، مگر کوئی بلا وجہ تو جذباتی نہیں ہوتا۔ چچا صغیر، ہمیں بھی تمہاری بیٹی کے بارے میں جاننے کا کوئی شوق نہیں، وہ ہماری بیٹیوں کی عمر کی ہے، مگر ہمیں بھی تو محلے میں پتہ خبر رکھنی ہے نا، تاکہ کون کیا کر رہا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ تم ایک کرایہ دار ہو، ہم چاہیں تو تمہیں کسی بھی وقت نکلوا سکتے ہیں، میں کرایہ دار نہیں ہوں۔ آپ ان صاحب سے پوچھ لیجئے۔ تب مالک مکان نے سب کو یہ بتا کر حیران کر دیا کہ چچا صغیر یہ گھر خرید چکے ہیں اور اب وہ اس گھر کے مالک ہیں۔ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ چچا صغیر نے راتوں رات یہ مکان خرید لیا؟ وہ تو ایک عام سا غریب آدمی تھا، باپ بیٹا دونوں ہی کوئی خاص کام نہیں کرتے تھے، ان کی تو ایک معمولی سی سبزی کی دکان تھی، پھر یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ چچا صغیر نے راتوں رات لاکھوں روپے کا مکان خرید لیا اور کسی کو پتہ تک نہیں چلا؟ اب تو محلے دار اور زیادہ شک کرنے لگ گئے تھے۔ مالک مکان جو کہ معزز آدمی تھا، اس کے کہنے پر سبھی خاموش ہو گئے، لیکن چچا صغیر کی بیٹی کافی عرصے سے نہ کسی کو نظر آئی تھی، نہ چچا نے اسے کسی سے ملنے دیا تھا۔ اس کی کوئی سہیلی گھر میں ملنے چلی بھی جاتی تو چچا صغیر اسے یہ کہہ کر واپس بھیج دیتے کہ ان کی بیٹی بشریٰ سو رہی ہے، اس وقت وہ کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ اس تماشے کو کافی عرصہ ہو گیا تھا، لیکن میں اور ہما اب ڈٹ گئے تھے کہ ہم نے چچا صغیر کی حقیقت تو دنیا کے سامنے لا کر ہی رہنی ہے، اسی لیے ہم نے جمعے کا دن مختص کر لیا۔ چچا صغیر اور ان کا بیٹا جمعے کے دن گھر سے نکلے، سفید کپڑے پہنے وہ مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ یقیناً لوگ جمعے کی نماز ادا کرنے جا رہے تھے۔ میں نے اور ہما نے انہیں دیکھ لیا تھا، پر وہ ہمیں نہیں دیکھ پائے۔ ان کے گھر سے نکلتے ہی میں اور ہما جا کر دروازے پر کھڑے ہو گئے، دروازے پر دستک دینے لگے۔ جیسے ہی ہم نے دروازہ بجایا، اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے بہت عرصہ کے بعد بشریٰ کو اپنے سامنے دیکھا تھا۔ بشریٰ چچا صغیر کی بیٹی اور ان کے بیٹے کی بہن تھی، مگر بشریٰ کو دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ وہ تو چند مہینوں میں ہی بہت بدل گئی تھی، اس کا چہرہ جیسے سوجا ہوا تھا، آنکھوں میں بھی سوجن تھی، بہت پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے دیکھا اس کا وجود کسی شادی شدہ عورت جیسا ہو گیا تھا، لٹکی ہوئی، موٹی پھدی ہو گئی تھی۔ کیا ہوا بشریٰ، تم اتنے عرصے سے نظر کیوں نہیں آئی؟ اور میں اور ہما اس کے گھر میں داخل ہو گئے۔ ہم نے اس سے پوچھا تو وہ خاموشی سے اندر کی طرف چل پڑی۔ ہم دونوں اس کے پیچھے پیچھے آئے، مگر اندر کا منظر دیکھ کر مارے حیرت کے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ کمرے کی حالت ایسی تھی جیسے شادی شدہ لوگوں کا کمرہ ہوتا ہے۔ کمرے میں ایک جھولا رکھا تھا اور جھولے میں دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ان بچوں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے یہ تقریباً 1 مہینہ پہلے ہی پیدا ہوئے ہوں۔ یہ بچے کس کے ہیں؟ ہم نے بشریٰ سے پوچھا۔ اس بات کا کسی سے کوئی جواب نہیں ملا۔ آپ کو چائے پینی ہے؟ چائے لے کر آؤں آپ کے لیے؟ یہ کہہ کر بشریٰ نے ہمیں چپ کروا دیا۔ ہم لوگ وہاں پر بیٹھے رہ گئے۔ بشریٰ ہمارے لیے چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ بشریٰ کے کچن میں جاتے ہی ہم لوگوں نے ان بچوں کی طرف دیکھا۔ میں نے دیکھا بشریٰ کے بچوں کی شکل چچا صغیر جیسی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ چچا صغیر کا بچپن آ گیا ہو۔ چچا صغیر جیسے گھنگریالے بال اس بچے کے تھے۔ مجھے دیکھ کر بڑا عجیب سا لگا۔ ہما نے بھی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور بولی، دیکھو یہ کیسے عجیب لوگ ہیں، پتہ نہیں ان کا کوئی دین ایمان بھی ہے یا نہیں، مجھے تو انہیں دیکھ کر بہت عجیب محسوس ہو رہا ہے۔ کیا تمہیں بھی یہ لوگ بہت برے اور بہت ہی گناہ گار لگ رہے ہیں؟ ہما کے کہنے پر میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اتنے میں بشریٰ چائے لے کر آ گئی۔ ہم دونوں چائے پینے لگے۔ یہ بچے کس کے ہیں بشریٰ؟ میں نے بشریٰ سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ہمارے کسی رشتہ دار کے ہیں۔ اس نے یہ بات کہہ کر ہمیں خاموش تو کروا دیا، مگر ہم جان چکے تھے کہ یہ بچے تو بشریٰ کے ہی ہیں، مگر ان بچوں کا باپ کون ہے؟ یہ سوال بڑا اہم تھا۔ میں اور ہما وہاں سے چائے پی کے نکلے تو میں گھر آ گئی۔ گھر آ کر میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی۔ اس نے ماتھا پیٹ لیا اور بولا، تم کیوں نہیں ان کی جان چھوڑ دیتی؟ چچا صغیر کے ہاں اولاد ہوئی تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا، دیکھیں مجھے مسئلہ صرف یہ ہے کہ چچا صغیر کے ہاں تو کوئی بھی شادی شدہ نہیں ہے، خود تو وہ رنڈوے ہو چکے ہیں، ان کی بیوی مر گئی ہے، تو یہ بچے کس کے ہیں؟ جبکہ بشریٰ کہتی
ہے کہ یہ کسی رشتہ دار کے ہیں، لیکن خود اس کی حالت بھی بگڑی ہوئی تھی۔ لگتا ہے کہ یہ بچے بشریٰ کے ہیں۔ آخر ہم اس محلے میں رہتے ہیں، عزت دار ہیں، غیرت مند لوگ ہیں، ہمیں ان سے پوچھنا تو چاہیے کہ یہ بچے کس کے ہیں، انہوں نے کیوں رکھے ہوئے ہیں۔ میری بات سن کر میرے شوہر سوچ میں پڑ گئے تھے۔ اب تو ان کو بھی فکر ہو گئی تھی کہ محلے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل بھی صحیح نہیں۔ میں نے اگلے دن ہما سے بات کی تو کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بچے چچا صغیر کے ہیں۔ دیکھو تو صحیح، بشریٰ کی حالت تم نے دیکھ لی ہے۔ میں نے بھی بہت جگہوں پر دیکھا ہے کہ آج کل لوگوں کو کسی رشتے کی تمیز بھی نہیں رہ گئی۔ ہمیں پولیس کو اطلاع کرنا ہوگی۔ چچا صغیر کی حقیقت سب محلے کو پتہ چلنی چاہیے۔ یہ نمازی انسان بنا پھرتا ہے، اس کے پیچھے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، یہ تو امامت کرواتا ہے، لیکن اسے شرم نہیں آتی کہ اس نے اپنی ہی بیٹی سے اپنی اولاد پیدا کر لی۔ میں تو یہ سن کر بہت پریشان ہو گئی تھی، سوچنے لگی کہ کیوں نہ جا کر ایک بار بشریٰ سے پوچھ لیں کہ یہ بچے تمہارے ہیں یا نہیں۔ میں اور ہما بشریٰ کے گھر چلے گئے۔ ان سے جا کر باتوں باتوں میں پوچھا کہ یہ بچے کس کے ہیں، تو وہ رونے لگی، یہ بچے میرے ہیں، لیکن آپ لوگ خدا کے لیے کسی کو یہ بات مت بتائیے گا، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اگر آپ کو میرے وجود سے نفرت ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میں بد کردار ہوں، تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی، آپ کے محلے میں مزید گندگی نہیں پھیلاؤں گی، مگر خدا کے لیے مجھے بدنام مت کریں۔ یہ بات سن کر مجھے بھی رونا آ گیا تھا۔ جس طریقے سے بشریٰ نے اپنی مظلومیت کی داستان سنائی تھی وہ بہت پریشان کر دینے والی تھی۔ وہ شرمندہ تھی، اس نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیر رہے تھے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا میں یتیم ہوں، میرے سر پر کسی کا سایہ نہیں۔ بشریٰ کی آنکھوں میں تیرتے آنسو اس کی سچائی کی گواہی دے رہے تھے۔ میں اور ہما بھی اداس ہو گئے۔ بشریٰ، تمہیں ہمیں بتانا ہوگا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ یہ بچے تمہاری گود میں کیسے آئے؟ تمہارے ابا یا تمہارے بھائی مجرم ہیں تمہارے؟ کیا بشریٰ نے ہماری کوئی بات نہیں سنی؟ بس وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسوؤں سے ہمیں کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی تھی، سوائے اس کے کہ بشریٰ ایک مظلوم لڑکی ہے، اسے مدد کی ضرورت ہے، مگر کیسی مدد، یہ تو اس نے ہمیں بتایا نہیں۔ اور ہما اور میں وہاں بیٹھے ہی ہوئے تھے کہ گھر کا دروازہ کھلا، چچا صغیر گھر میں داخل ہو گئے۔ ہمیں دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ تم عورتیں کیوں میرے گھر کا پیچھا نہیں چھوڑتی؟ آخر کیوں میری بچی کو پریشان کرتی ہو؟ تم عورتوں کی عادت ہے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر جب تک اسے خودکشی کرنے پر مجبور نہ کرو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں یہ مکان خرید چکا ہوں، اب اس مکان پر تم لوگوں کا کوئی حق نہیں، دوبارہ میں تم لوگوں کو یہاں نہ دیکھوں۔ چچا صغیر کی کڑوی کھری باتیں سن کر ہم دونوں ہی پریشان ہو گئے تھے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ چچا صغیر ہی اپنی بیٹی کا مجرم ہے، لیکن اسے تھانے لے کر جانا بڑے ہی ہمت اور حوصلے کا کام تھا، کیونکہ ہم عورتوں کا ساتھ کوئی دے نہیں رہا تھا۔ چچا صغیر یہ مکان خرید چکا تھا، اب اس کی بیٹی مظلوم اکیلی رہ گئی تھی۔ میں اور ہما راستے میں یہی باتیں کر رہے تھے کہ چچا صغیر اپنی ہی اولاد سے اولاد پیدا کر چکا ہے۔ ہما بھی کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھی کہ چچا صغیر جیسا گھٹیا آدمی نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ دیکھو اس نے کیا کر دیا، اپنی اتنی حسین بیٹی جس کا مستقبل بہت روشن اور تابناک ہو سکتا تھا، اسے کس طرح دلدل میں پہنچا دیا ہے۔ بیچاری رو رہی تھی۔ میں نے اور ہما نے فیصلہ کیا کہ ہم مل کر پولیس کو بلائیں گے، پولیس ہی ان لوگوں کا فیصلہ کرے گی، کیونکہ محلے میں اور کسی کو تو پرواہ ہی نہیں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ ہما نے اپنے شوہر سے بات بھی کی تھی۔ جب اس کے شوہر نے یہ ساری باتیں سنی تو چچا صغیر سب کو مجرم دکھائی دینے لگے۔ میری اور ہما کی لگائی ہوئی آگ آن کے آن پورے محلے میں پھیل چکی تھی۔ سب لوگوں نے فیصلہ کیا کہ مل کر چچا صغیر کو دھمکی دیں گے کہ وہ اس محلے کو چھوڑ دے، نہیں تو وہ پولیس کو بلا کر اس کے سارے کرتوتوں سے پردہ اٹھائیں گے، پھر اس بڑھاپے میں وہ کہاں جائے گا۔ یہ فیصلہ ہوتے ہی سب لوگ چچا کا تماشا دیکھنے کے لیے اس کے گھر کے باہر پہنچ گئے۔ میرے اپنے شوہر بھی اس میں شامل تھے، کیونکہ مجھ سے روز روز چچا صغیر کے ظلم کے بارے میں سن کر وہ بھی تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے بھی اس بات کا نوٹس لے لیا تھا۔ پھر وہی ہوا، انہوں نے چچا صغیر سے سب کے سامنے پوچھا کہ تمہاری بچی نے جو 2 بیٹے جنم دیے ہیں وہ کس کے ہیں؟ تم اپنی کنواری بیٹی کے بچوں کے باپ بن چکے ہو، شرم نہیں آتی؟ لوگوں کو مسجد میں قرآن پڑھاتے ہو اور اپنے گھر میں یہ کام کرتے ہو۔ یہ سنا تھا کہ چچا صغیر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا
رو رو کر اس کی آنکھیں خشک ہو گئیں اور اپنے آپ کو ہی پیٹنے لگا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سب لوگ پریشان ہو گئے، مگر میرا خیال تھا کہ چچا صغیر بس ڈرامے بازیاں کر رہا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس سے مشکل سوال پوچھیں، اسی وجہ سے وہ یہ حالت دکھا کر چاہتا ہے کہ لوگ یہاں سے دور چلے جائیں۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی یہ بات بتائی، اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہونے دوں گا میں، جب تک چچا صغیر سچ اور حقیقت بات ہمیں نہیں بتا دیتے تب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ محلے والے بھی ڈٹ گئے تھے کیونکہ یہ تماشا کافی دنوں سے چل رہا تھا، اب کوئی بھی چچا صغیر کو برداشت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بالآخر چچا صغیر کے بیٹے نے اپنی زبان کھولی اور جو بات ہم سب کو بتائی اس نے تو سبھی کے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ آپ سب لوگ ہمارے گھر میں ہونے والی ہر ایک چیز کی خبر تو ہے، مگر محلے میں کون کس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ صغیر کے بیٹے کبیر نے بات شروع کی تو سب لوگ اسے غور سے سننے لگے، مگر سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا کہ یہ بچے کس کے ہیں؟ یہ سچ ہے کہ ان بچوں کے باپ میں اور میرے ابا ہیں، ہم ساری زندگی انہیں باپ بن کر پالیں گے۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو بے شک جا کر قانون میں ہمیں اس بات کی سزا دلانا چاہے، مگر ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم اپنی بہن کے ساتھ کھڑے ہیں اور ساری عمر کھڑے رہیں گے۔ کبیر کی بات سن کر سب عورتوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ دیکھو کیسی بے شرمی کی باتیں کر رہا ہے، کہتا ہے کہ میں اور ابا اس کے بچوں کے باپ ہیں۔ اس بے غیرت کو شرم نہیں آتی؟ لیکن اس سے پہلے کہ کوئی اس پر فتویٰ لگاتا، کبیر نے وضاحت دینا شروع کی تو سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری بہن ایک پاک کردار کی مالک لڑکی ہے، اس نے زندگی میں کبھی کسی لڑکے کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، مگر انسان کی زندگی حادثات سے بھرپور ہوتی ہے۔ ہماری بہن کے ساتھ جو حادثہ ہوا ہم نے کسی کو نہیں بتایا، نہ ہی اسے نکالا، نہ جھوٹے غیرت مند لوگوں کی طرح اسے اپنی عزت کا مسئلہ بنایا۔ اگر میری بہن کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے اس کے ساتھ میں ہی کھڑا ہوں، کوئی باہر کا آدمی نہیں کھڑا ہوگا۔ مجھے ابھی تک وہ دن نہیں بھولتا جب میری بہن لوٹی پوٹی اپنے گھر پہنچی تھی۔ ہم تو اسے اسکول میں پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے، ہمیں کیا پتہ تھا یہ کس درندے کا شکار ہو جائے گی۔ ہماری بھی غلطی اور لاپرواہی تھی اس میں، لیکن زیادہ قصور اس معاشرے کا ہے۔ کبیر نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کی بہن کے ساتھ جو حادثہ ہوا تھا اس نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ بشریٰ تو خودکشی کرنے پر آ گئی تھی۔ بشریٰ چاہتی تھی کہ وہ اس دنیا سے اپنے آپ ہمیشہ کے لیے غائب کر دے، مگر ہم ایسا نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ بہن بیٹی کا قصور نہیں ہوتا، اگر کسی عورت کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو پھر مسئلہ یا غلطی اس میں نہیں بلکہ اس شخص کی ہوتی ہے جو اسے برباد کرتا ہے۔ ہماری بہن کو برباد کرنے والے مجرموں کے نام تو ابھی ہم نہیں جانتے، مگر ہم نے ان بچوں کو ضائع کروانے کے بجائے اپنی بہن کا ساتھ دیا۔ یہ بچے اس دنیا میں آ گئے ہیں، ہم ان بچوں کے باپ تک بھی پہنچ کر رہیں گے۔ اگر آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم پولیس تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی بھی باپ اور بھائی اپنی بچی، اپنے گھر کی عورت کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سن سکتا۔ اسی لیے نہ ہم نے کسی کے سامنے رونا رویا اور نہ روئیں گے، کیونکہ ہمیں آپ سب سے کوئی امید نہیں۔ آپ سب لوگ بس دوسروں کا تماشا دیکھنے آتے ہیں، کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ کبیر نے تو ہمیں شرمندہ کر دیا، ہمیں آئینہ دکھا دیا، اور واقعی حقیقت بات بھی یہی تھی۔ ہم سب کو بس غصہ تھا، ہم سب لوگ صغیرہ کو اس محلے سے نکالنا چاہتے تھے۔ کسی نے یہ دیکھنے یا جاننے کی کوشش نہیں کی کہ چچا صغیر کن حالات سے گزر رہے ہیں، ان کی زندگی میں کتنی بڑی مشکل آ گئی ہے، ان کی بیٹی کس حادثے سے گزر رہی ہے۔ کم از کم ہم عورتوں کو اس کی بیٹی کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ ہم نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ ہم چچا صغیر کی بیٹی کا بھرپور ساتھ دیں گے، کیونکہ اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا۔ چچا صغیر رو رو کر پاگل ہو گئے تھے۔ آج وہ پہلی بار اپنی بیٹی کے دکھ پر روئے تھے۔ اگلے ہی دن چچا صغیر کی موت واقع ہو گئی۔ وہ بچے جن کو چچا صغیر نے اپنا نام دیا تھا، ان کے مرنے کے بعد جیسے دوسری بار یتیم ہو گئے تھے۔ چچا صغیر کی بیٹی بھی بہت روئی تھی، لیکن ہم سب کو آج تک اس بات کا افسوس ہے کہ ہم نے چچا کی آنکھوں میں آنسو لائے۔ کاش کہ ہم شک کرنے کے بجائے انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے تو ان کی زندگی ہماری وجہ سے نہ ختم ہوتی۔ پتہ نہیں مجھے میرے گناہوں کی معافی کیسے ملے گی۔ خدا کے لیے مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، کیسے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کروں۔